أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد للہ چونکہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے اور شکر بندے کی طرف سے اپنے خالق کا لازم ہے، اور خالق ہی کیا ویسے بھی دنیا میں اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی اچھا معاملہ آپ سے کرتا ہے، تو کسی طرح کا بھی کوئی احسان کر لے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ویسے بھی لازم شرفاء کے ہاں اور لوگوں میں معاشرتی طور پر لازم سمجھا جاتا ہے۔ تو جب بندوں میں بھی اس کو لازم سمجھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کے انعامات اور احسانات سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو اس کا شکر کتنا زیادہ لازم ہوگا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ لم یشکر اللہ من لم یحمد ہو، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی تو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو گویا یہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور بے حساب ہیں، جیسے قرآن کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جب بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا شکر بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ ہر نعمت پر بندے کی طرف سے گویا اپنے رب کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اور نعمتیں بے شمار اور بے حساب ہیں تو شکر بھی بے حساب ہونا چاہیے، اور بے حساب شکر ادا کرنا بندے کے اختیار میں ہے نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں، جو دعائیں آپ سے منقول ہیں، تو ان میں ایک روایت میں آپ سے یوں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، کہ اللہ جیسے آپ نے اپنی ثنا اور حمد کی ہے، بس وہی حمد اور ثنا ہے حقیقت میں آپ کے حمد اور ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں ایک بندہ آپ کے خالق اور مالک کے حمد کا ثنا کا احاطہ میں نہیں کر سکتا، جتنی حمد ہونی چاہیے وہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے گویا میں اسی حمد کا اقرار کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں جو ثنا اور حمد آپ نے خود اپنے لیے کر دی۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حمد و ثنا کر دی ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر جب انسان کے ذمہ لازم ہے اور انسان اس کا اظہار کرنے سے پوری طرح اس کو ادا کرنے سے عاجز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کا طریقہ سکھا دیا کہ بندہ اپنے رب کا شکر کیسے کرے۔ تو بتا دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ بندہ اپنے رب کا شکر گویا اس طرح کر سکتا ہے، اور اس طرح اپنے رب کا شکر، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت پر اسی طرح کا حمد کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مسند حمیدی میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، قال اللہ تعالی صدق عبدی الحمدللہ، جب بندہ کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، حمد ساری کی ساری میرے ہی لیے ہیں، تعریفیں سب کے سب میرے ہی لیے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یرضى عن العبد اذا اکل الاکلۃ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ ان یأکل الاکل ویحمدہ علیہا، کہ بندہ کوئی چیز کھائے اپنے رب کی نعمت، اور کھانا کھائے کوئی چیز اپنے رب کی نعمت استعمال کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ وَيَشْرَبَ الشَّرْبَ وَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وہ پیے کوئی چیز حلق سے نیچے اتارے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، تو اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس حمد پر، اس بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کی
تلقین فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہر وقت کرتے رہنے چاہیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، ہر وقت اس کا اظہار زبان سے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح صحیحین کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ طہور، پاکی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ یہ تملأ المیزان، یہ میزان کو اجر سے بھر دیتا ہے، یہ میزان کو اجر سے بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، یہ زمین و آسمان کے درمیان کی پوری فضا کو بھر دیتا ہے، یہ اجر سے بندے کے لیے پوری فضا کو بھر دیتا ہے اس کا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا مقبول کلمہ ہے اور اتنا پسندیدہ کلمہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس نے کہا یا رب لک الحمد کما یلیق بجلال وجہک وعظیم سلطانک، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی کہ اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اور ایسی تعریف جو آپ کی کما یلیق بجلال وجہک وعظیم سلطانک، جو آپ کی ذات کے جلال کے مناسب ہو، اور جو آپ کی سلطنت اور بادشاہت ہے اس کے مناسب ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بے حد و بے حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت و بادشاہت بھی بے حد و بے حساب ہے، تو اب ایسی حمد کیسی حمد ہوگی؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے جو اس کو لکھنے پر مقرر تھے وہ حیران ہوئے کہ اس کو کیسے لکھیں، اس کا کیا اجر لکھیں کہ اس کو جو ہے وہ دیا جائے، اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ تو دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے وہ دونوں فرشتے، اور جا کر انہوں نے کہا یا اللہ آپ کے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ اس کو کیا لکھیں، کیسے لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو خوب جانتے ہیں کہ بندے نے کیا کہا، ان سے پوچھا کہ کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس نے یوں کہا کہ یا رب لک الحمد کما یلیق بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے میرے بندے نے کہا ویسے لکھ لو، جب میرا بندہ آئے گا تو میں خود اس کا حساب چکا دوں گا، جو کچھ اس کو میں نے دینا ہوگا میں خود اس کا اجر اس کو دے دوں گا، تم بس اس کا اجر چھوڑ دو، جیسے اس نے کہا یہ لکھ لو کہ اس نے ایسے کہا ہے، آگے جو کچھ اس کو جو ہے وہ عطا کرنا ہوگا وہ میں خود اپنی شان کے مطابق اور میں اس سے معاملہ کر لوں گا اور میں اس کو دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ ترین کلمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی کتاب کی ابتدا اس کلمے سے کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت پر اس کے کہنے کو پسند فرمایا ہے، اور اس کی تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو کسی بھی طرح کی کوئی نعمت حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس پر کرے، الحمدللہ یہ پڑھے۔ اللہ ہم سب کو کہنے پڑھنے کی عمل کی